الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم سامعین، یہ چوتھی نشست ہے اور یہ چوتھا درس ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کی دروس کی سلسلے میں. پہلے ہم یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ اصل دین کی جو اصل اور بنیاد ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی معرفت اور اپنی پہچان کے لیے بے شمار دلائل قائم کیا ہے. ان تمام دلائل کو تین تعبیر میں، تین جملوں میں ہم خلاصہ کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کونیہ، آیات تکوینیہ اور آیات شرعیہ. ان تین قسموں کے اندر بہت ساری دلائل ہے، بے شمار دلائل ہے. جس طرح کی دلائل کونیہ، اس کی دو بنیاد ہے، ایک کائنات اور دوسرا انسان. اب انسان کو ہی لے لیں اور پھر انسان اپنی ہی خلقت میں، اپنی صفات میں اور اپنی خصوصیات میں جب سوچے تو یہ خود انسان ایک کائنات ہے. انسان کے وجود کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کی بے شمار دلائل ہے، بے شمار دلائل. یہ انسان، یہ اس کے اندر ایک کائنات ہے، بے شمار پیچیدگیاں ہیں انسان کے اندر. اور یہ انسان اللہ رب العزت کی معرفت پر بہت بڑی دلیل ہے، اس کی وجود پر، اس کی عظمت پر، اس کی ربوبیت اور الوہیت اور اسماء و صفات پر بہت بڑی دلیل ہے. اور انسان کی طبیعت میں لالچ اور حرص ہے اور لامحدود بے انتہا درجے کی حرص ہے. کس بات پر؟ اپنی سلامتی پر، اپنی سعادت پر، اپنی فلاح اور بہبود پر انسان انتہائی لالچ ہے. سعادت، سلامتی اور فلاح یہ وہ مشترک مقصد ہے جو مسلمان اور کافر سب اس کو مانتے ہیں. انسان، جتنی بھی انسان کے افراد ہیں اس دنیا میں، جو گزر چکے ہیں، جو موجود ہیں، جو بعد میں آئیں گی، یہ ایک مشترک مقصد ہے. سب چاہتے ہیں کہ انسان کو سلامتی مل جائے، انسان کو کامیابی مل جائے، انسان کو نیکبختی مل جائے. اور یہ سب اسی کو ڈھونڈتے ہیں، اسی کو تلاش کرتے ہیں. لیکن کیا ہر تلاش کرنے والا اپنے مقصد میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے صحیح راستے کا انتخاب کر لے، صحیح راستے کا انتخاب کر لے اور پھر اس پر صحیح معنوں میں چلنا شروع ہو جائے تو انسان کو وہ مقصد مل سکتا ہے. تو سعادت یہ تمام انسانیت کی وہ چیز ہے جو گمشدہ ہے. تمام انسانیت اس کو ڈھونڈ رہی ہے، لیکن ڈھونڈنے کا جو راستہ ہے وہ مختلف ہے. لوگ اپنی ہی بنائے ہوئے راستوں سے اس تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا.
کسی نے یہ سمجھا اور یہ سوچا کہ انسان کی سعادت اس میں ہے کہ اس کے پاس دولت بہت زیادہ ہو، کسی نے یہ سوچا ہے اور یہ سمجھا ہے کہ انسان کی سعادت ہی ہے کہ اس کے پاس کوئی اچھی سی کوٹی ہو، کسی نے یہ سمجھا ہے شاید سعادت ہی ہے کہ انسان کے پاس قیمتی سی قیمتی کوئی گاڑی ہو، انسان کے پاس بڑی سی بڑی کوئی ڈگری ہو، کسی ٹاپ یونیورسٹی اور کالج کی ڈگری ہو، کسی نے یہ سمجھا ہے شاید میری سعادت اور نیکبختی اس میں ہو کہ مجھے کرسی مل جائے، قدرت مل جائے، کسی نے یہ سمجھا ہے کہ شاید یہ سعادت انسان کی شہرت میں ہے کہ مجھے شہرت مل جائے۔ لیکن معزز سامعین، ان میں سے کسی چیز میں سعادت نہیں ہے۔ سعادت کس چیز میں ہے؟ سعادت اس انسان کا جو صانع، خالق اور رب ہے، اس کی تعلیمات کی پیروی میں انسان کی سعادت ہے۔ اللہ رب العالمین کی تعلیمات کی پیروی میں سعادت ہے، اور اللہ رب العالمین کی اس اللہ کی تعلیمات کی مخالفت میں انسان کی شقاوت اور بدبختی ہے۔ مادیات میں، قدرت، شہرت اور ان چیزوں میں اگر انسان کی سعادت ہوتی تو آج آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہر سال بہت سارے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، خودکشی پر اتر آتے ہیں۔ دنیا کی تمام وسائل ہونے کے باوجود، خصوصاً یہ رقم، یہ دنیائی کفر میں، یورپ اور غرب میں یہ رقم زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہاں اکثریت لوگ اپنے آپ کو خود مار دیتے ہیں، اپنے آپ کو گولی مارتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں۔ تمام وسائل ہونے کے باوجود، دنیا کی ہر طرح کی سہولیات کی موجودیت کے باوجود، وجہ کیا ہے کہ ان کو سعادت نہیں ملتی۔ یہ سعادت، یہ زندگی میں سکون، یہ اطمینان، یہ اللہ سبحانہ و تعالی اس صانع عظیم اور خالق عظیم کی تعلیمات کی پیروی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جب تک اس کی پیروی نہ کی جائے یہ سعادت انسان کو مل نہیں سکتی۔ اس لیے محترم سامعین اور سامعات، انسان کا جو معاملہ ہے رب العالمین کے ساتھ، وہ کوئی سادہ اور معمولی معاملہ نہیں ہے، وہ بہت ہی بنیادی معاملہ ہے، وہ حیات اور موت کا معاملہ ہے، وہ سعادت اور شقاوت کا معاملہ ہے، وہ جنت اور جہنم کا معاملہ ہے، جنت اور جہنم کا، یہ سعادت ابدی اور شقاوت ابدی کا معاملہ ہے۔ انسان اگر اس کو پہچانے اور اس کی تعلیمات کی پیروی کرے تو یہ نیکبخت انسان ہے، اس کو اچھی زندگی ملے گی، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کو جنت ملے گی۔ اور اگر یہ اللہ سے منہ موڑ لے اور اس دنیا کے اندر اللہ کے معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے تو یہ شقی ابدی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدبخت انسان ہے، چاہے یہ کسی ملک کا وزیر اعظم کیوں نہ ہو، صدر کیوں نہ ہو، وہ بڑا سا بڑا امیر کیوں نہ ہو، بڑی سی بڑی گاڑی اس کو میسر کیوں نہ ہو، دنیا کی ہر چیز اگر اس کو میسر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت سے یہ بے خبر ہے، محروم ہے، تو یہ بدبخت ہے، یہ شقی ہے۔ دنیا کی کوئی چیز اس کو نیکبخت نہیں بنا سکتی، دنیا کی کوئی چیز۔ اور میری محترم سامعین اور سامعات، یہ قابل غور بات ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی پہچان کے لیے اتنی دلائل قائم نہیں کیا جتنا اپنی وجود، اپنی معرفت اور اپنی عظمت کو پہچان کروانے کے لیے اللہ نے دلائل قائم کیا ہے۔ اگر ایک بندہ اللہ کو نہیں پہچانتا، وہ کسی بھی چیز کو نہیں پہچانتا۔ انسان کے اپنی وجود پر اتنے دلائل نہیں ہے جتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، اللہ کے پہچان کے لیے دلائل ہیں۔ انسان جس طرف دیکھے، انسان اپنے آپ کو دیکھے،
انسان جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اس سے پہلے کہ یہ اپنے وجود کی طرف متوجہ ہو، انسان کا جو وجود ہے یہ انسان کو اللہ کے معرفت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ انسان کے اندر جتنی قوتیں ہیں، ہر قوت، ہر خصوصیت، انسان کا جو عضو ہے، انسان کا ظاہر، انسان کا باطن، انسان کے سوچ، انسان کا بولنا، انسان کا دیکھنا، انسان کا سننا، اس کا جاگنا، اس کا سو جانا، اس کی پریشانی، اس کی خوشی، اس کی تکلیف کا دور ہو جانا، بیماریوں کا آ جانا، یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معرفت پر دلیل ہے۔ تو اس لیے اس کے علاوہ باقی جو کائنات ہے، آسمان کی طرف دیکھیں، زمین کی طرف دیکھیں، اس میں جو نظام ہے اس کو دیکھیں، کواکب میں سوچیں، سیارات میں سوچیں، سورج اور چاند، اس منظومہ شمسی کے نظام، اس کی رفتار، اس میں جو نسق ہے، نظم ہے، کائنات کے ہر پتے کے اندر، ہر نباتات میں، جمادات میں، تمام چیزوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معرفت کی دلائل موجود ہے۔ اس لیے اگر ایک بندہ اتنی دلائل کے باوجود اللہ کو نہیں پہچانتا تو کسی چیز کو پہچان نہیں سکتا، وہ محروم انسان ہے، وہ ہر چیز سے محروم ہے، عقل سے محروم ہے۔ اس لیے انسان کی سعادت اسی میں ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن کر کے رہے، اللہ کو سب سے پہلے پہچاننے کی کوشش کرے، اور پھر پہچاننے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صحیح عبادت اور اطاعت کرے۔ عبادت کیا چیز ہے؟ طاعت طوعیہ ممزوجۃ بمحبت قلبیہ اساسها معرفت یقینیہ تفضی الی سعادت ابدیہ۔ پھر دہراتا ہوں، عبادت کیا ہے؟ طاعت طوعیہ ممزوجۃ بمحبت قلبیہ اساسها معرفت یقینیہ تفضی الی سعادت ابدیہ۔ انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنیات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تمام انسانیت کو اللہ اپنی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو عبادت کیا چیز ہے؟ ایک اختیاری اطاعت جو کہ جس میں آمیزش ہو قلبی محبت کی، یعنی اعضاء سے اطاعت، اور اس اطاعت کی جو بنیاد ہے وہ دل کی محبت پر رکھی جائے کہ دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سے معمور ہو، آباد ہو، لبریز ہو۔ اور اس طاعت اور محبت کا جو اساس اور اس کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ معرفت یقینیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صحیح معرفت۔ صحیح معرفت، انسان اللہ سے محبت کب کرتا ہے؟ جب اس کو پہچانتا ہے۔ یہ ظاہری سی بات ہے، فطری سی بات ہے کہ جب تک آپ کسی کو نہ پہچانیں آپ اسے محبت کیوں کریں گی؟ میں اسے محبت کیوں کروں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صحیح معرفت، اس معرفت پر کیا نتیجہ مرتب ہوتا ہے؟ اللہ کی محبت۔ اس محبت پر کیا نتیجہ مرتب ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت۔ پھر اس عبادت کا نتیجہ کیا ہے؟ تفضی الی سعادت ابدیہ، وہ انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کی سعادت کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، وہ انسان کو سعادت ابدیہ پر پہنچا دیتا ہے۔ اگر اس اطاعت اور عبادت کی اس تعریف پر ہم ذرا غور کریں تو اس میں ایک طرف سلوک ہے، اس کی جو ایک جانب ہے وہ جانب سلوکی ہے جو کہ اصل دین ہے، اور دوسرا جو رخ ہے وہ جانب معرفیہ، وہ معرفت کی جانب اور رخ ہے جو کہ سبب ہے، اور جو تیسرا رخ ہے اس عبادت کا وہ جانب جمالی ہے جو کہ نتیجہ ہے۔ کیا مطلب؟ جب میں اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے منہج، اس کے راستے کے مطابق چلنا شروع ہوتے ہیں
اس کا نام کیا ہے جانب السلوکی، اس کو سلوک کہا جاتا ہے۔ اور دین کس چیز کا نام ہے؟ دین سلوک کا نام ہے۔ سلوک کا کیا مطلب ہے؟ التزام، یعنی دین کو لازم پکڑنا، اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزارنا، اور دین کی تطبیق، دین کی تنفیذ کو اپنے اوپر لازمی قرار دے دینا، لازمی کر دینا۔ تو یہ دینی سلوک ہے۔ تو اس دین پر چلنے کا جو سبب ہے، اس دین کی التزام کا جو سبب ہے، وہ کیا ہے؟ المعرفت الیقینیہ، اللہ سبحانہ و تعالی کی صحیح معرفت۔ معرفت یقینیہ سے کیا مراد ہے؟ العقیدۃ الصحیحہ، صحیح عقیدہ، اللہ سبحانہ و تعالی کی وجود کے بارے میں صحیح نظریہ اور عقیدہ، اس کی ربوبیت کے بارے میں صحیح عقیدہ، اس کی الوہیت کے بارے میں صحیح عقیدہ، اس کی اسماء و صفات کے متعلق صحیح عقیدہ۔ تو یہ جو سلوک ہے، دن کا جو التزام ہے، دن پر چلنے کو لازم جو بنانا ہے، اس کا جو سبب ہے وہ صحیح عقیدہ، یعنی اللہ کی صحیح معرفت، صحیح پہچان۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ سعادت ابدیہ، سعادت ابدیہ، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی، نیک بختی اور سعادت۔ تو جس نے اللہ کی عبادت نہیں کی، اس نے اللہ کی عبادت نہیں کی، جس نے اللہ سے محبت نہیں کی۔ اور اسی طرح جس نے اللہ کی اطاعت نہ کی، اس نے اللہ سے محبت ہی نہیں کی۔ اور اہل جہنم، جہنم کے اندر کیا کہیں گی؟ جہنم کے اندر، آگ کے اندر اپنی موجودیت کی دلیل اور علت وہ کیا پیش کرتے ہیں؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ دنیا میں اگر ہم اللہ کے دین کو سنتے اور اس پر سوچتے، غور کرتے، آج ہم جہنم کے اندر نہ ہوتے، آگ کے اندر نہ ہوتے۔ اس لیے سامعین، اگر کوئی بندہ دنیا چاہتا ہو فعلیہ بالعلم، تو وہ علم کو لازم بنا لے اپنے اوپر، علم حاصل کرے۔ اگر وہ آخرت کو چاہتا ہے تب بھی علم حاصل کرے، اگر وہ دنیا اور آخرت دونوں کو چاہتا ہے تب بھی علم حاصل کرے۔ العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا۔ اگر آپ علم اپنی حصے میں سے نصف حصہ آپ کو نہیں دیتا، الا کہ آپ اپنے آپ کو مکمل علم کے حوالے کریں۔ اگر آپ اپنی بعض حصے کو علم کے لیے وقف کریں تو آپ علم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو پہلے میں عرض کر چکا ہوں سامعین کہ ایک علم بخلق اللہ ہے، علم بخلق اللہ، یعنی اللہ کے مخلوق کے متعلق علم۔ اس کے لیے دنیا کے اندر بہت سارے مراکز قائم ہیں، وہ سکول سے لے کر کالج تک، یونیورسٹیوں تک، اور بڑے سے بڑے مراکز تک بہت سارے مراکز قائم ہیں، گلی گلی، ہر کوچے میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں بے شمار ایسے مراکز ہیں جہاں علم بخلق اللہ، اللہ کے مخلوق کے متعلق علم حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ جغرافیہ ہے، یہ ریاضی ہے، یہ کمپیوٹر سائنس ہے، یہ زراعت ہے، یہ فلان ہے، یہ چنان ہے۔ اس کے لیے بہت سارے جامعات اور مراکز اس دنیا میں اس وقت موجود ہے۔ اور دوسرا علم کی جو دوسری قسم ہے وہ علم بامر اللہ ہے، اللہ کے امر کو جاننا، یعنی اللہ کے دین کو پہچاننا، اس کو جاننا، اس کی تفصیلات اور جزیات کو جاننا۔ اس کے لیے بھی دنیا کے اندر بہت سارے مراکز ہیں، اور بخصوص اسلامی ممالک، اس کے اندر بہت سارے اس کے مراکز قائم ہیں، مدارس ہے، مساجد ہے، اسلامی سینٹر ہے، اسی طرح اکیڈمی ہے،
کالج ہے، یونیورسٹیاں ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی بہت سارے مراکز ہیں، لیکن جو اصل علم ہے، علم حقیقی، وہ علم باللہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کو پہچاننے کا جو علم ہے، اللہ کے پہچان کا جو ذریعہ ہے، وہ علم، وہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ وہ جاہد تشاہد والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ کوشش کرو گی، اپنے آپ پر محنت کرو گی، زحمت کرو گی، تکلیف اٹھاؤ گی اپنی نفس کی اصلاح کے لیے، تب جا کر کے علم حاصل ہوگا، وگرنہ حاصل نہیں ہوگا۔ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر مجبور کر دیتا ہے، نفس کے خلاف جدوجہد، اپنی خواہشات نفس کے خلاف جدوجہد، خواہشات نفس کی مخالفت، جب انسان یہ قدم اٹھاتا ہے، اللہ کی عبادت اور بندگی پر اپنے آپ کو مجبور کر دیتا ہے، اس کے لیے تکلیفیں اٹھاتا ہے، تب جا کر کے اس علم کی حقیقت اس پر کھل جاتی ہے۔ تو ایک علم وہ ہے جس میں پڑھنے کی ضرورت ہے، رٹے لگانے کی ضرورت ہے، جسے علم بخلق اللہ ہے۔ دوسرا علم بامر اللہ ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی محنت کی ضرورت، رٹے لگانے کی ضرورت، کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک علم وہ ہے جو مجاہدے کی طرف محتاج ہے، یعنی انسان اس علم کو مجاہدے کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ وہ علم ہے جس کی طرف انسان محتاج ہے، اور اس علم کی انتہا درجے کی ضرورت ہے۔ اتنی ضرورت ہے کہ کھانے پینے کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان میں قوت رکھی ہے، قوت ادراکیہ۔ یہ قوت علم کی طرف محتاج ہوتی ہے، اور انسان جب اپنی قوت کی تربیت نہ کرے اس علم کے مطابق، اس قوت ادراکیہ، اس کی جب تربیت نہ کرے تو انسان انسانیت کی مستوی سے گر جاتا ہے، اور اس درجے کو جا کر پہنچتا ہے جو انسان کی شان کے لائق نہیں ہے۔ وہ انسان جو اللہ کی معرفت سے محروم انسان ہے، اس علم سے محروم انسان ہے، جس نے اپنی قوہ ادراکیہ کو اس علم کے ساتھ تربیت نہیں کی، اس انسان کی صفت کیا ہے؟ وہ انسان جو اس علم کی طلب سے محروم رہا ہے، اس کو بھول چکا ہے، اس انسان کی صفت قرآن نے کیا بیان کیا ہے؟ اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے۔ انہم الا کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی طرح ہے بلکہ چوپائے سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ کأنہم خشب مسندہ، یہ خشک لکڑیاں ہیں جن کو دیواروں کے ساتھ ٹیگ لگا کر کے رکھا ہے لوگوں نے۔ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، کتے کی طرح ہے۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، اس گدھے کی طرح ہے جس کی پشت پر کتابیں رکھی گئی ہے۔ ایسی ڈرونے قسم کی صفات جس سے انسان کو ڈر لگتا ہے، یہ ان لوگوں کی صفات ہے جس نے اپنی انسانی وجود کو معطل کر رکھا ہے زندگی کے اندر، اپنی انسانی وجود کو بھول چکے ہیں اور اپنے مادی وجود کو، حیوانی وجود کی طرف متوجہ ہیں۔ انسان نام ہے صفات کا، انسان نام ہے معنویت کا، انسان نام ہے روحانیت کا، انسان نام ہے صحیح عقیدہ اور صحیح عمل کا، انسان نام ہے صحیح تصور، صحیح اخلاق، صحیح تعامل اور معاملات کا۔ جب انسان ان چیزوں سے محروم ہوتا ہے تو پھر وہ حیوان کی طرح ہوتا ہے، حیوان۔ اس لیے اگر ایک بندہ اللہ کی معرفت چاہتا ہے تو اس کے اوپر یہ ضروری ہے کہ پہلے اپنے آپ کو پہچان لیں۔ وہ ایک اثر ہے اور صوفیہ کا مقولہ بھی ہے
من عرف نفسه فقد عرف ربه، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ انسان کون ہے، کیا ہے؟ انسان پہلے اپنی حقیقت کو تو پہچان لے، پھر اپنی ذمہ داری کو پہچان لے کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ نے انسان کو اس دنیا میں کیوں پیدا فرمایا ہے۔ اور موت کی یقینی ہونے میں کافر کو بھی شک نہیں ہے، کفار بھی موت کو مانتے ہیں، اور پھر موت کے بعد کیا ہوتا ہے اس کو مسلمان مانتا ہے، کافر نہیں مانتا۔ تو وہ سوچنے کے قابل ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا، آخرت کیا چیز ہے، آخرت میں کس چیز کے متعلق ہم سے سوال ہوگا، آخرت میں کیا کچھ ہوتا ہے انسان کے ساتھ۔ جب انسان ان کلیات کو، ان اصول کو جان لے اور اس پر غور کر لے تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ انسان کی رفتار، انسان کے کردار، انسان کی زندگی، اس کی سلوک میں ظاہر ہوتا ہے۔ پھر انسان اپنی سعادت کے لیے فکر مند ہوتا ہے۔ اس لیے اصل جو علمی جو تعریف ہے، علمی تعریف کے مطابق انسان کی تعریف کیا ہے؟ هو المخلوق الاول عند اللہ، یہ پہلے مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ یہ سب سے دقیق اور باریک تعریف ہے انسان کی علمی تعریف۔ یہ شاید آپ کو اور کسی جگہ سے نہ مل جائے یہ بات کہ اصل انسان کی تعریف کیا ہے، هو المخلوق الاول عند اللہ، یہ پہلے مخلوق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں۔ یہ جو انسان کی اولیت اور پہلیت ہے کہ یہ پہلی مخلوق ہے اور نمبر 1 مخلوق ہے، یہ جو اولیت ہے یہ درجے کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں، مقام اور مرتبے کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں۔ تمام مخلوق عالم ازل میں تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور پھر امانت کو ان کے سامنے پیش کیا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ امانت سے کیا مراد ہے؟ صحیح تفسیر کے مطابق مکلفیت یعنی توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید سے لے کر ناخن کاٹنے تک اور اضافی بالوں کو اتارنے تک یہ تمام مکلفیت ہے۔ یہ تمام روزہ، حج، زکوٰۃ، انفاق، صدقات اور یہ اپنے اعضاء کی حفاظت، تمام چیزیں خلاصہ میں کہہ چکا ہوں۔ توحید سے لے کر ناخن کاٹنے تک، استنجا کرنے تک یہ مکلفیت ہے۔ یہ مکلفیت اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آسمان، زمین اور باقی مخلوقات پر پیش کیا۔ تو انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ اس پر اگر ہم پورا اتریں گی تو ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا جنت ملے گی۔ اگر اس پر پورا نہیں اترائیں گے تو کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ جہنم ملے گی، آگ ملے گی۔ وہ ڈر گئے اور عذروی عاجزی، عذروی تکبر نہیں، عذروی عاجزی، اپنی کمزوری کا اقرار کرتے ہوئے انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کیا۔ اور اس کو قبول کس نے کیا؟ انسان نے قبول کیا۔ انسان نے اس امانت کو قبول کیا۔ تو جب انسان نے اس کو قبول کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فرسٹ مخلوق ہے، نمبر 1 مخلوق ہے، پہلے نمبر، پہلی پوزیشن پر یہ مخلوق ہے۔ اس نے قبول کیا اس امانت کو۔ لیکن نیکبخت وہ ہے کہ جنہوں نے قبول کرنے کے بعد پھر اس قبولیت کو جامع عمل پہنایا۔ بدبخت ہیں وہ لوگ جو اس امانت کو بول چکے ہیں۔ ملک جو فرشتے ہیں وہ عقول خالصہ ہے، ان میں صرف عقل ہے، شہوت نہیں ہے۔ حیوانات میں شہوت ہے، عقل نہیں ہے، اور انسان میں دونوں چیزیں موجود ہیں۔ انسان میں عقل بھی ہے
شہوت بھی ہے۔ اگر انسان کی جو عقلی قوت ہے یہ شہوانی قوت پر اگر غالب آ جائے تو یہ پہلی مخلوق ہے، نمبر 1 مخلوق ہے۔ اور اگر اس کی جو قوت شہوانیہ ہے، اس کی شہوانی قوت اس کی قوت عقلیہ پر غالب آ جائے تو پھر یہ سب سے بدترین چھپایا ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یہ سب سے بدترین چھپایا ہے، سب سے بدترین چھپایا، ہر مخلوق سے بدتر پھر یہی انسان ہے۔ سورۃ انفال کی 21 نمبر آیت اور اسی طرح اسی سورت کی 55 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا ان شر الدواب عند اللہ، سب سے بدترین چھپایا اللہ کے ہاں وہ ہے جو بہرے ہیں، حق بات کہنے سے ان سے حق نہیں لیا جاتا، وہ حق بات سننے سے حق نہیں سنتے، اور گنگے ہیں اور بے عقل ہے۔ تو جس نے اس امانت کو، اب انسان نے تو اس امانت کو قبول کیا ہے، اس مخلوق اول نے اس امانت کو قبول کیا ہے، لیکن اس انسان کے افراد کا جو موقف ہے اس امانت کے مقابل میں وہ مختلف ہے۔ جس نے اس امانت کو قبول کیا اور اس کی ادائیگی میں اس نے سچائی دکھا دیا تو وہ صادق اور سچا مومن ہے، اور جس نے اس امانت میں غدر کیا اور خیانت کیا وہ سب سے بدترین چھپایا اور سب سے بدترین جرمندہ ہے۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ امانت تو ہمارے سر پر رکھ دی ہے لیکن ہمیں اکیلا چھوڑ دیا ہے، نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امانت کو اٹھانے میں، اس امانت کی اٹھانے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو کئی اسباب بھی دیے ہیں، مددگار دیا ہے جو انسان کی مدد کرتے ہیں۔ وہ چیزیں جو اس امانت کو اٹھانے میں اور اس امانت کی ادائیگی میں انسان کے لیے مددگار ہے وہ کیا ہے؟ الکون، سب سے پہلی چیز یہ کائنات ہے۔ یہ کائنات، اس کائنات کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اور یہ کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء اور صفات پر اور اس خالق موجود کامل واحد اور اکیلے پر دلیل ہے۔ اور یہ کائنات، یہ قرآن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتارا ہے وہ اس کائنات پر دلالت کرتا ہے، اور 1300 مرتبہ انسان کو اس کائنات کی طرف دعوت دیتا ہے، اس کائنات کی خصوصیات کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اس کائنات میں سوچنے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یہ کائنات یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس عبادت اور اس امانت کی ادائیگی میں بہت بڑی وہ مدد ہے اور مددگار ہے۔ اور دوسری چیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، یعنی ایمان کو بڑھانے والی چیزوں میں سے ایک چیز عقل ہے۔ اس امانت کی ادائیگی میں مدد کرنے والی ایک چیز عقل ہے۔ یہ عقل یہ بہت ہی اس کو سمجھنا مشکل کام ہے۔ یہ عقل ایک ایسا سامان ہے کہ اس کو چلانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو چلانا پڑتا ہے۔ اگر اس کو آپ حق کی معرفت کی طرف چلائیں گی تو آپ کو حق تک پہنچائے گا، اللہ تک پہنچائے گا، اور اگر اس کو مادیات کی طرف چلائیں گی، دنیاوی مصلحت اور مصالح کی طرف چلائیں گے تو انسان کو وہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ اور یہ عقل کی چلنے کی 3 بنیاد ہیں۔
جس طرح منطقی علماء کہتے ہیں کہ للعقل مبادئ الثلاث، عقل کی چلنے کی جو اصول ہے وہ تین ہے، تین بنیادوں پر یہ عقل چلتی ہے۔ ایک مبدأ السببیہ، دوسرا مبدأ الغایہ، اور تیسرا مبدأ عدم التناقض۔ شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی میری بات کی، تفصیل سے انشاءاللہ سمجھ آئے گی آپ کو۔ عقل کے چلنے کی جو پہلی بنیاد ہے وہ سببیت ہے۔ کیا مطلب؟ سبب کے بغیر کسی چیز کو عقل سمجھ نہیں سکتی، مان نہیں سکتی۔ ہر چیز کو سمجھنے کے لیے عقل کو ایک سبب کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی طرح عقل کسی چیز کو غایت اور مقصد کے بغیر نہیں سمجھ سکتی۔ یعنی جب تک ایک چیز میں کوئی مقصد نہ ہو، کوئی نتیجہ نہ ہو، اس کا کوئی ثمرہ نہ ہو، اس کا کوئی رد عمل نہ ہو، عقل اس کو نہیں سمجھ سکتی۔ اور اسی طرح یہ جو عقل انسانی ہے یہ تناقض اور ٹکراؤ کو نہیں مانتی۔ یہ جو عقل کی جو تین بنیادیں ہیں اس کے چلنے کی، یہ بالکل اس کائنات کی بنیادوں کے ساتھ بالکل موافق، ہم نظر اور ہم رأی ہے۔ عقل کسی چیز کو سبب کے بغیر نہیں مانتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی وہ مسبب الاسباب ہے۔ اللہ وہ مسبب الاسباب ہے۔ ہر چیز کی وجود کا جو سبب ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ مسبب ہے، اس نے سبب بنایا ہے۔ تو عقل دے کر گویا اللہ تعالی نے ہمارے ہاتھوں سے پکڑا انتہائی لطف اور مہربانی کے ساتھ، اور ہمیں اپنی معرفت کی سمندر کی طرف کھینچا ہے۔ اور دوسری چیز جو عقل سے بھی برتر ہے، عقل سے بالاتر ہے، وہ انسان کی فطرت ہے۔ تو انسان کی فطرت وہ انسان کو اللہ کی اطاعت کی طرف دعوت دیتی ہے، وہ اس امانت کی اٹھانے کی طرف دعوت دیتی ہے، اس امانت میں خیانت کرنے سے انسان کو روکتی ہے۔ تو اس امانت کو اٹھانے کے لیے، انسان کی مدد کے لیے اللہ نے اس امانت کی اٹھانے میں اللہ نے انسان کی مدد کے لیے کیا چیزیں انسان کو دی ہے؟ کائنات دی ہے، عقل دی ہے، فطرت دی ہے۔ تو انسان اپنے عقل کے ذریعے سے بھی اللہ کو پہچان سکتا ہے، اپنی فطرت کے ذریعے سے بھی انسان فطرتاً حق کو پہچان سکتا ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ۔ انسان اپنی فطرت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے۔ اس بات کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی انسان کو امر دیا ہے، حکم دیا ہے، جس کام کے کرنے کا اس نے ہمیں کہا ہے، تو اس چیز کی محبت انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اگر توحید کا حکم دیا ہے، نماز کا حکم دیا ہے، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، سچائی کا، امانت داری کا، جس چیز کا بھی حکم دیا ہے اس چیز کی محبت انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے۔ اور اسی طرح جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے اس چیز کی نفرت اللہ نے ہماری فطرت میں رکھ دی ہے۔ اس چیز کی نفرت اور کراہیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے فطرت میں رکھ دی ہے۔ یہ بات میں بلا دلیل نہیں کر رہا۔ سورۃ الحجرات کے 7 نمبر آیت کو پڑھیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَأُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ نے تمہارے دلوں میں تمہاری طرف ایمان کو محبوب بنایا ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، اور اللہ نے کفر، فسق اور مطلق نافرمانی کو
مکروہ بنا دیا تمہاری نزدیک، یعنی تمہاری فطرت میں اس کی کراہت اور نفرت رکھ دی گئی ہے، اور یہ تمام چیزیں دینے کے بعد پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، تو انسان جب اللہ کی طرف اپنی اختیار کے دائرے میں رہ کر کے آتا ہے تو یہ مقبول عند اللہ بنتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی قبولیت ہوتی ہے، اور اپنی اختیار کے دائرے میں اگر نہ آ جائے، جب مجبور ہو جائے، اضطراری حالت میں آ جائے، تو پھر یہ مردود ہوتا ہے، مقبول نہیں ہوتا۔ اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک قوت دی ہے، قوت الادراکیہ، کسی چیز کو پانے کی قوت، سمجھنے کی، درک کرنے کی قوت، اور اس قوت کی تربیت ہوتی ہے علم شریعت کے ساتھ۔ اس لیے قرآن کی جو پہلی صورت اور پہلی صورت کی جو ابتدائی جو آیتیں اترتی ہے، اس میں کیا ہے؟ اقرأ، پڑھ، تعلم، علم حاصل کر۔ اقرأ کا کیا مطلب ہے؟ پڑھ، علم حاصل کر، جستجو کر، کس چیز سے؟ عن سر وجودک وعن غایت وجودک، اپنی وجود کے راز، اپنی اس وجود کا مقصد، اس کو پڑھ، اس کو سمجھ۔ اقرأ یعنی تعلم، ابحث عن اللہ، اللہ کے بارے میں پڑھ، اللہ کو تلاش کر، اور صحیح ایمان تک انسان اس وقت پہنچ سکتا ہے جب وہ اپنی وجود کا جو راز ہے اس کو سمجھ لے، اپنی وجود کا جو مقصد ہے اس کو سمجھ لے، پھر وہ صحیح ایمان کی طرف آ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کائنات دیا ہے، عقل دی ہے، فطرت دی ہے، ادراک دیا ہے، اختیار دیا ہے، اور پھر ہمیں علم حاصل کرنے کی طرف حکم دیا ہے کہ پڑھ۔ کس لیے پڑھیں؟ اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے پڑھ لیں۔ اقرأ من اجل ان تؤمن، اس لیے پڑھ تاکہ تو صحیح ایمان لائے، شکر ادا کرنے کے لیے پڑھ، سمجھنے کے لیے پڑھ۔ تو اگر ہم پڑھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ میں کیا دے دے گا؟ اللہ تعالیٰ میں ہدایت، رہنمائی اور کامیابی۔ پڑھ، اللہ تعالیٰ کی وحی کو سمجھنے کے لیے پڑھ۔ تو جب انسان ان تمام چیزوں کے باوجود پڑھتا نہیں ہے، یعنی اللہ کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتا، اس علم سے محروم رہتا ہے، تو پھر اس کا وہ نتیجہ نکل آتا ہے جو میں کہہ چکا ہوں کہ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ کالانعام انہم الا کالانعام بل ہم اضل کمثل الحمار يحمل اسفارا کمثل الكلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔